فخر درانی صاحب، یہ جو باب المندب والی بات ہے نا، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. اس کو ذرا اگلے پارٹ میں پھر ڈسکس کرتے ہیں مزید. لیکن فخر درانی صاحب، آپ ہمیں تھوڑا بتائیے گا کل سے متعلق کیا تیاریاں چل رہی ہیں اسلام آباد کے اندر اس وقت، کیا خبریں ہیں، خاص کر جو سعودی عرب سے متعلق سٹیٹمنٹ دی ہے ٹرمپ نے، اس کے بعد صورتحال کیا مختلف ہو سکتی ہے؟ کیا اس سارے معاملے کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے یہ؟ شکریہ علینا. میرا خیال ہے کہ جو بھٹی صاحب باتیں کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں، لیکن میں کیونکہ ایک آپٹیمسٹک تھوڑا سا یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں بعض چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ نہیں ہوتی، جو ایک پیش رفت ہو رہی ہوتی ہے جو نیگوسیشن کے حوالے سے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جنگ میں ایک رپورٹ ہے انصار عباسی صاحب کی، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ پاکستان یہ نیگوسیشن کے حوالے سے کر رہا ہے یا جو میڈیشن کے حوالے سے، ایون جو پاکستان کے وزراء ہیں، جو وفاقی وزراء ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہے کہ کیا کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، اتنی سیکریسی رکھی جا رہی ہے. تو یہ ہمیشہ سے جو ایک کامیاب جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں جو منظر عام پہ نہیں آتی، جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایک اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت پیش رفت سامنے آ سکتی ہے جو فیوچر میں. اس کی اگر آپ وجہ دیکھیں تو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پہ، اور خاص طور پہ جو اسرائیلی میڈیا ہے اس کے اوپر بھی نظر دوڑائیں تو ایک خبر بڑی جو ہے کل سے وائرل ہو رہی تھی، وہ تھی کہ جو امریکی وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے نیتن یاہو کو جھاڑ پلا دی ہے اور انہیں یاد دلایا ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ود ان فیو ویکس جو ہے ہم ایران کے اندر رجیم چینج کر لیں گے. وہ کہاں گئی آپ کی یہ جو ایک دعویٰ کیا تھا آپ نے؟ اس پہ جو ٹائمز آف اسرائیل نے آج ایک خبر کی ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دراصل جو نیتن یاہو تھے انہوں نے صدر ٹرمپ کو جو قائل کیا تھا، وہ جو موساد کے جو چیف تھے ان کی بریفنگ کے بعد، کہ اگر ہم ایران کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تو 2 ہفتے کے اندر اندر ہم ایران کے اندر سی آئی اے اور موساد آپریشن کے ذریعے رجیم چینج کرا لے گا، جو کہ ناکام ہوا ہے. اور اب امریکی جو انتظامیہ ہے اس کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ اس ٹائم جو خاص طور پہ جو لنگر آن ہو رہی ہے جنگ، اس سے دنیا کی معیشت بھی خطرے میں ہے، ایون امریکہ کا بھی کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم جو خاص طور پہ اسٹیو وٹکاف ہوں یا جو جیرڈ کشنر ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے. نئے جو پلیئرز ہیں اس مذاکرات کے حوالے سے ان کو میدان میں لایا گیا ہے. پرانے جو میڈییٹرز تھے وہ بھی سائیڈ لائن ہو گئے، چاہے وہ قطر ہوں یا عمان ہو، ان کے بھی، کیونکہ اس کے اوپر ایران کا ٹرسٹ نہیں تھا. تو اس بنیاد کے اوپر دیکھا جائے جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ڈپلومیسی کے حوالے سے، اس میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت کے امکانات ہیں، اور وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ آپ ایون جو اسرائیل کے حوالے سے خبریں پڑھیں، ایک تو یہ کہ ان کے جو انٹرسیپٹرز جو میسائلز ہیں، جو ان کا ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے، وہ اب ان کا جو سٹاک ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے کی یہ خبر تھی اسرائیل کی کہ جو انٹرسیپٹرز کے حوالے سے اسرائیل نے ایک ایمرجنسی میٹنگ ٹیلی فون پہ ان کی پارلیمان کی ووٹنگ کرا کے 2.8 بلین شیکلز انہوں نے منظور کرا کے انٹرسیپٹرز نئے بنوانے کا آرڈر دیا ہے. تو یہ ایک آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو فٹیگ ہوتی ہے، جو وار فٹیگ ہوتی ہے، وہ ہر ملک کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اسرائیل کے پاس اس ٹائم جو ڈیفنس کے حوالے سے، خاص طور پہ ایئر ڈیفنس کے حوالے سے ہے، وہ بھی ایک ریالٹی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر جو ریئلائزیشن ہے کہ یہ شاید ہم نے اسرائیل کے کہنے پہ جو جنگ شروع کی تھی، اس کے بعد جو جے ڈی وینس کو آگے سامنے لانا، وہ جو کہ ایران کے اوپر حملے کے مخالف تھے، گو کہ پبلکلی انہوں نے نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود بھی ایران کا بھی اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا جے ڈی وینس کے ساتھ بات چیت کے لیے. تو یہ وہ تمام جو میں سمجھتا ہوں اشارے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ آگے ان کے اوپر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. جہاں تک بات ہے یہ جو 4 ممالک کے حوالے سے کہ سعودی عرب ہو، ترکیہ ہو، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ مصر اور پاکستان ہو، ان کی یہ کیا گارنٹی لے سکتے ہیں امریکہ کی اور اسرائیل کی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ وہ ممالک ہیں جن کی کوئی ٹرمپ کی یا اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے. لیکن ہمیشہ دنیا کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو پاسداری ہے معاہدوں کی وہ بائی فورس کرانی ہوتی ہے. یہ ایک جو دنیا کی خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے ہے، وہ تمام ممالک اس کے اوپر سفر کر رہے ہیں. تو یہ جو ریئلائزیشن ایک دنیا کے اندر آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو جو انڈیکیٹر ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو آگے کوئی پیش رفت اس مذاکرات کے حوالے سے یا جو میڈیشن کے حوالے سے ہو سکتی ہے. بڑے دلچسپ پوائنٹس اٹھائے ہیں آپ نے، بس 2-3 چھوٹے چھوٹے سوالات. ایک تو یہ بتائیے گا آپ جے ڈی وانس سے متعلق جو کہہ رہے ہیں، جھاڑ پلانے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں حملے نہیں رکے، آج پھر اسرائیل نے جو ایران کے اوپر حملے کیے ہیں. خبروں میں یا نیوز آرٹیکلز جو چھاپے جا رہے ہیں، کیا وہ صرف ایک بیلنسنگ ایکٹ یا صرف ایک آئی واش ہو سکتا ہے؟
دیکھیں علینا، یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ جب کوئی جنگ بندی ہوتی ہے تو جو دونوں متحارب فریق ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر حملے زیادہ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میکسیمم لیوریج لینے کے لیے بھی ایک دوسرے کے اوپر جو میکسیمم تاکہ جو مذاکرات کی میز ہے اس کے اوپر بیٹھیں گے تو اس پہ آپ میکسیمم بارگین کر سکیں، آپ کی جو زیادہ بہتر پوزیشن ہو جائے، بہترین. اچھا، ایک اور چیز آپ نے کہا نئے نیگوشیٹرز، وٹکاف اور جیرڈ کشنر کو سائڈ پہ کر دیا، اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے گا، نئے نیگوشیٹرز کون امریکہ کی طرف سے؟ دیکھیں، کل جیروسلم پوسٹ کی جو لیڈ آرٹیکل تھا نا، وہ یہ تھا کہ جو نئے پلیئرز آئے ہیں اس پورے جو سیناریو میں، اس میں 3 کیریکٹرز کا انہوں نے جو ہے وہ پورا ڈیٹیل میں تبصرہ کیا ہے اس کے اوپر. ایک یہ ہے جیرڈ کشنر اور ان کو سائیڈ لائن کر کے جو جے ڈی وینس ان کا، دوسرے جو اسرائیل کی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں باقر غالباف ان کے حوالے سے، اور تیسرا پاکستان کا جو کردار ہے بطور ثالث کے. ان 3 کا انہوں نے پورا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے کہ کیسے یہ عماد ہوئے ہیں اور کیسے پرانے جو نیگوشیٹرز تھے وہ سائیڈ لائن کیے گئے. جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف جو پورے جو مذاکرات کا عمل تھا یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ امریکہ کی طرف سے ریپریزنٹ کر رہے تھے، لیکن ایران نے اب یہ ان کو پیغام دیا ہے کہ یہ جو ایک دراصل ڈسیپشن تھی اور ان کے اوپر ہم مزید جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف کے اوپر، کہ ایک طرف ہم بات چیت کے اوپر مکمل طور کے اوپر رضامند ہو چکے تھے دونوں فریقین، اور اچانک جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے حملہ کر دیا گیا. کر رہے ہیں مجھے باقی اینالسٹ کی طرف بھی لے کے جانے دیجیے گا، کیونکہ اس وقت امپریشن تو یہی ہے کہ جے ڈی وانس تو ایک بڑی انٹیگرل پوسٹ بھی انجوائے کرتے ہیں اس وقت انتظامیہ کے اندر. وہ کیا براہ راست نیگوشیشنز میں اس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے؟ نیگوشیٹرز مختلف ہیں، نہیں مختلف. بٹ مظہر عباس صاحب کی پہلے اس کے اوپر رائے جانتے ہیں. مظہر صاحب، آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے چیزیں ٹرن آؤٹ کرتی ہوئی، اور خاص کر کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ بڑھے گی مزید؟ اس کے اشارے ملتے ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے. اگر پاکستان کا رول جو ثالثی والا رول ہے یا میڈیٹر والا رول ہے اس میں کسی حد تک کامیابی ہوتی ہے تو آگے چل کے پاکستان کے لیے بہت بڑی اپارچونٹی ہے. جو پرابلم ہے اس وقت سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ، اور آج اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جو شہباز شریف صاحب کی ایرانین پریزیڈنٹ سے کوئی 1 گھنٹے کی بات چیت ہوئی ہے، اور یہ ظاہر ہے جو کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اسی کے پس منظر میں ہوئی ہوگی. ایران کی جو شرائط ہیں، امریکہ کی جو شرائط ہیں، یہ ممالک جب کل بیٹھیں گے، وزرائے خارجہ بیٹھیں گے، تو اس میں کہیں بیچ کا راستہ. اصل چیز یہ کہ اس میٹنگ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان منیمم پوائنٹس پہ کوئی بات چیت ڈائریکٹ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، بات چیت کروائی جا سکتی ہے. تو اگر کوئی فارمولا ایوالو ہوتا ہے اور دونوں فریق اس پر تیار ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اسرائیل کا جو ایک اپنا رول ہے، لیکن بیسکلی امریکہ اور ایران اگر منیمم پوائنٹس پہ ایگری کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے. پرابلم کہاں ہے؟ جو یہ اب تک عرب اسرائیل جو کانفلکٹس رہے ہیں پچھلے 50-60 سال سے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے ڈیفیکلٹ شخص ہیں وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور موسٹ انپریڈکٹیبل وہ ایمرج ہو کے آئے ہیں کہ ورلڈز موسٹ انپریڈکٹیبل پرسن. چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ونر کہہ رہے ہیں آلریڈی، جبکہ وہ بظاہر لوزر ہیں اس پوری اس میں. اب ان کو یہ کون سمجھائے اس میں. تیسرے یہ کہ کیا یہ ممالک جن میں سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان اور مصر ہیں، کیا یہ ان کا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ اسرائیل کے لیے قابل قبول ہوگا؟ اب وہ تھرو امریکہ ہی ہو سکتا ہے اس میں. تو اصل چیز یہ کہ اب جس طرح بھی اب یہ بات ہو رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جس طرح سعودی عرب کے حوالے سے یہ جو چیزیں ہیں، اس لیے مذاکرات میرا خیال ہے اب تک اتنے، اگر ہم پچھلے 50 سال سب سے مشکل مذاکرات ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ایران کو تباہ کر دیا جائے، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ایران اپنی شکست قبول کر لے، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ایران کو جو ہے وہ اس کے نیوکلیئر اور ساری چیزوں کو، ان کے جو پروگرام اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن ہوا یہ کہ 1 مہینے میں یہ سارے دعوے اور یہ ساری امیدیں جو ہیں وہ خاک میں مل گئیں. اب پرابلم یہ ہے کہ کس طریقے سے ایران، امریکہ اور اسرائیل جو ہے ایران پہ جنگ بندی پہ تیار ہوں. ان ممالک کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے، اور اس میں میں اس لیے پاکستان، کیونکہ پاکستان میزبان ہے اس میں،
اور پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ پاکستان پہ امریکہ بھی ٹرسٹ کر رہا ہے، پاکستان پہ ایران بھی ٹرسٹ کر رہا ہے، پاکستان پہ سعودی عرب بھی ٹرسٹ کر رہا ہے۔ اب اگر یہ ہے تو پاکستان کیا پروپوزل سامنے رکھتا ہے، اور ظاہر ہے جو دیگر ممالک ہیں کہ اس میں کس حد تک پاکستان کیا امریکہ کو یہ قائل کر سکتا ہے اس چیز میں، اور کیا ایران کو یہ قائل کر سکتا ہے۔ آبدۂ ہرمز کا معاملہ ہو، ایران پہ حملوں، ایران کا تو بہت سمپل سا ہے، ایران از ناٹ این ایگریسر، ایران نے حملہ کسی پر نہیں کیا، ایران پر حملہ ہوا، اس نے اپنا دفاع کیا ہے۔ ایک تو میرا خیال ہے کہ جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ایک تو یہ کہ ایران اور گلف اسٹیٹ کے درمیان ٹینشن کم کی جائے، دوسرے بڑا لارجر کانفلکٹ ہے، تو دو کانفلکٹس ہیں، ایک یہ کہ ایران اور گلف اسٹیٹ کے درمیان اس جنگ کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان بھی کوئی پروپوزل دے گا؟ آپ نے میزبانی کہا، ویسے یہ بھی ابھی انڈیفائنڈ ہے کہ پاکستان کیا میزبانی کرے گا یا ترکی کرے گا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان پروپوزل دے سکتا ہے، یہاں پر پاکستان کی ایسی کوئی رول آپ کو نظر آتا ہے؟ کیوں؟ پاکستان پہ ایگری کرنا کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہوں، یہ بذات خود ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ نہیں، جو میزبان دیکھیں، جو 73 میں اسلامک پاکستان کر رہا ہے مختلف رابطوں کو، لیکن دیکھیں جو 73 میں اسلامک سربراہ کانفرنس ہوئی تھی، جی اس کا پاکستان اکیلا ہوسٹ نہیں تھا، پاکستان اور سعودی عرب کو ہوسٹ تھے اس کے، اور وہ ہوئی تھی عرب اسرائیل جنگ کے 1 سال بعد کانفرنس اس میں، اور پھر پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول اور پوری اسلامی دنیا کا رول۔ تو آج جو پاکستان اسلام آباد میں مذاکرات ہونے کا مقصد، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار کی دعوت پر وہ سارے لوگ جو چیزیں آفیشلی سامنے آئی ہیں، تو بہرحال پاکستان کا ایک رول تو ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کیونکہ براہ راست اس کانفلکٹ میں نہیں ہے، لیکن پاکستان ڈیفینیٹلی بیک ڈور یہ اس طرح کی پروپوزلز پاکستان کی طرف سے بھی وہ ہوئی ہیں، تاکہ کسی طریقے سے ان کو ایران اور امریکہ کے درمیان منیمم پوائنٹس پہ لایا جا سکے، اور کسی طریقے سے کوئی ایگریمنٹ کرایا جا سکے۔ اگین جو باقی لوگوں نے بھی بات کی ہے، پرابلم اسرائیل ہے، ایبسلیوٹلی بڑی انٹرسٹنگ آپ بات کر رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بھی اس میں کچھ اپنے پروپوزلز دیے ہیں، بڑا ہش ہش سارا چل رہا ہے، اور obviously we understand کہ ڈپلومیسی میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے، جب تک چیزیں کانکریٹ نہیں ہو جاتی بڑی مشکل سے کوئی حتمی چیز سامنے آتی ہے۔